بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، پل صراط اور قیامت کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد کن لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور کون سے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کن لوگوں کو عذاب ہوگا اور کن لوگوں کو انعام دیا جائے گا۔ لیکن میرے محترم عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، جنہوں نے دنیا میں ذرا برابر نیکی کی تھی، وہ جہنم میں داخل تو کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جہنم سے ایک دن تمام کے تمام مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا۔ وہ سب کیسے ہوگا؟ جہنم میں داخل ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کو کیسے نکالا جائے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل جھوم اٹھے گا اور آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ ہمارے اوپر اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری پیدائش ہوئی۔ ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اے خدا، تو نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پر ڈال کے پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اپنے دامن سے کر کے وابستہ، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دن کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کے لیے رحمان اجازت دے۔ ایک اور جگہ فرمایا شفاعت نہ کریں گے مگر اس کے لیے جس پر اللہ تعالی راضی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں کو قیامت کے دن پل صراط پر لایا جائے گا تو وہ پروانوں کی طرح جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ پھر فرشتوں، نبیوں، شہداء اور صالحین کو اجازت دی جائے گی اور وہ ان کی سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکالیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں گے، پھر انبیاء، پھر علماء سفارش کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کے ایک آدمی کی سفارش سے قبیلہ بنو تمیم کے افراد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی آپ کے علاوہ ہیں؟ فرمایا، میرے علاوہ کوئی اور ہے جو امت کی سفارش کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے بعض لوگ لشکر کی سفارش کریں گے، جماعت کے لیے سفارش کریں گے، بعض ایک قبیلے کے لیے سفارش کریں گے اور واضح آدمی اور اس کے گھر والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ پاک کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں جن لوگوں کی پرستش کی ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑیں، یعنی دنیا میں جنہوں نے بتوں کو پوجا وہ بتوں کی جانب جائیں، جنہوں نے درختوں، سورج، چاند اور سانپوں کو پوجا وہ ان کی طرف جائیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیا میں ان چیزوں کو پوجا وہ ان کے پیچھے چل پڑیں گے مگر ایک گروہ وہاں پر کھڑا رہ جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ فرمائیں گے، اے اللہ، ہم نے دنیا میں بے شک کوئی نیکی نہیں کی مگر ہم نے بتوں کو بھی نہیں پوجا، ہم نے صرف تم کو اپنا پروردگار مانا۔ اللہ پاک ان سب کی بخشش فرما دے گا۔ جو دوزخ میں ہوں گے وہ مومن کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ حج ادا کرتے تھے، یعنی ان کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح ہوتی تھیں اور ان کا حج ہمارے حج کے طریقے سے ہوتا تھا، بس تو ان کو بھی دوزخ سے نجات دے دے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ، جن لوگوں کو تم اپنی مذکورہ شہادت کی روشنی میں پہچانتے ہو انہیں دوزخ سے نکال لو۔ بس دوزخ کی آگ کو ان کی صورتوں پر حرام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ مومن بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے اور پھر کہیں گے، ہمارے پروردگار، جن لوگوں کو تو نے دوزخ سے نکالنے کا حکم دیا تھا، یعنی اہل نماز، اہل زکوٰۃ اور اہل حج وغیرہ، ان میں سے اب دوزخ میں کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ، ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس کے دل میں تم دینار برابر نیکی پاؤ۔ بس وہ مومن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے اور کہیں گے، اس کے بعد پھر اللہ پاک فرمائے گا، اور اب ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لاؤ جس کے دل میں آدھے دینار برابر نیکی پاؤ۔ بس وہ مومن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے۔ پھر اللہ تعالی حکم دے گا کہ جاؤ، اب اس آدمی کو دوزخ سے نکال لاؤ جس کے دل میں تم ذرا برابر نیکی پاؤ۔ بس وہ مومن جائیں گے اور بہت سے لوگوں کو دوزخ سے ایک مرتبہ پھر نکال لائیں گے، کہیں گے، اے پروردگار، اب جہنم میں ایسا کوئی شخص نہیں جس کی کوئی نیکی نہ ہو، یعنی اب جو جہنم میں مسلمان موجود ہیں وہ لوگ ہیں جن کے ذم میں ذرا برابر بھی نیکی نہیں،
جنہوں نے دنیا میں صرف گناہ ہی گناہ کیے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں نے شفاعت کر لی، پیغمبروں نے شفاعت کر لی، مومنوں نے بھی شفاعت کر لی، اور ان سب کی شفاعت کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کے نامہ اعمال میں کوئی نہ کوئی نیکی ضرور تھی، ہاں وہ نیکی ذرا برابر ہی کیوں نہ تھی، لیکن ابھی الرحمن الرحیم کی ذات باقی ہے، جس کی رحمت، جس کا کرم اور جس کی عنایت ہر ایک پر سایہ خدن ہے۔ یہ فرما کر اللہ تعالیٰ دوزخ سے مٹھی بھر ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے دنیا میں نہ کوئی نیکی کی، نہ کوئی اچھا کام کیا، صرف انہوں نے دنیا میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھا تھا، یعنی جو صرف نام کے مسلمان تھے، جنہوں نے صرف اپنی زبان اور دل سے یہ اقرار کیا تھا کہ اللہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی تیری برابری کرنے والا نہیں، یعنی جنہوں نے دنیا میں صرف یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک جہنم میں سے وہ تمام کے تمام لوگوں کو بھی نکالے گا۔ اب جہنم میں سوائے کافروں کے کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، تمام کے تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے محترم عزیز دوستو، دعا ہے پروردگار سے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بروز محشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔